آپ کے دل سے نکلی یہ جذبات بہت گہرے اور حق پر ہے۔ مظلوم کی روتے روتے فریاد اللہ سنے گا۔ مظلوم کی فریاد اگر آشیانہ بھی روتے روتے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرے گا تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے سورہ غافر 40-60، میری بندگی کرو اور مجھے پکارو۔ ظالمون پر اللہ کا فیصلہ، جو لوگ غریبوں کے دل دکھا کر آج عزت کی زندگی جی رہے ہیں یا عزت سے کھیل کر اسارم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اللہ ضرور سزا دے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں ہے، ظالم کو اس کا حق واپس لینا چاہیے ورنہ قیامت پہ پکڑے جائیں گے۔ نفرت سے بچو، ایک ہو جاؤ۔ دل میں نفرت رکھنے سے بہتر ہے ایک ہونا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کا جواب اللہ تعالیٰ مظلوم کی پکار سنتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا، اور جو ظلم کیے گئے انہیں انصاف ملے گا۔ سورہ النساء 475۔ نبی علیہ السلام سے فریاد یا وسیلہ لینا بھی نیک عمل ہے جب تک توحید مضبوط ہو۔ ظالموں کی سزا، جو لوگ عزت سے کھیلتے ہیں انہیں اللہ سزا دے گا انشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں آیا، مومنوں کا ایک جسم ہونے کا مثال ہے، ایک حصہ دکھ پائے تو سارا جسم بے چین ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے یا عذاب سے نہ بچائے۔ ایک ہونا ضروری، دل میں نفرت رکھنے سے بہتر ہے ہم سب ایک ہو جائیں۔ یہ امہ کی طاقت ہے۔ آپ کا یہ پیغام بہت خوبصورت ہے، اس سے اچھا ہم کو ایک ہونا ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا، یہی اسلام کا راستہ ہے، صلح اور محبت کا۔ آپ جو دکھ اور ناانصافی کی بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضرور پاکر کرنے پر قادر ہے، لیکن قرآن اور حدیث دونوں ہمیں نفرت چھوڑ کر اتحاد اور صلح کی طرف بلاتے ہیں۔ ظلم، عزت اور اللہ کا فیصلہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے، عزت سے کھیلتے یا حق مارتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ظالم ہوتے ہیں، اور ظالموں کے لیے سخت عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مسلم بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ فریاد اللہ اور نبی کے سامنے دعا اور فریاد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہی سننے والا اور قدیر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ شفاعت کے لیے یا ان پر درود بھیجنے کے لیے پکرنا اہل سنت کے یہاں ایک معروف مسلک ہے۔ جب تک عقیدے میں اللہ کو اکیلا معبود مانا جائے، اولیاء، انبیاء کا وسیلہ لینا ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ کہنے کے بجائے علمی طور پر باادب گفتگو کرنی چاہیے۔ نفرت کی جگہ اتحاد۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا، مومن تو صرف بھائی بھائی ہے، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ سورہ حجرات 34-10۔ اسی سورہ میں یہ بھی مانا کیا گیا کہ کسی قوم یا گروپ کو دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں۔ مسلم امہ ایک جسم کی طرح۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین اپنی محبت، رحمت اور نرمی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا ایک حصہ دکھ جائے تو پورا جسم بے آرام ہو جاتا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنے دل میں نفرت رکھنے کے بجائے ہم سب کو ایک ہونے، ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے اور اپنے اخلاق سے جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ گلی ذلیل کرنے یا توڑ پھوڑ سے۔ آپ کے جذبات کا صحیح رخ، آپ کا درد بھی جائز ہے، اور یہ دعا بھی بالکل درست ہے کہ جو عزت سے کھیل رہے ہیں اللہ ان کو ان کے عمل کی سزا دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ دل سے نفرت نکال کر انصاف، صبر اور ہدایت دے۔ بہترین راستہ یہ ہے کہ زبان سے بات دعا سے زیادہ ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ اپنے کانٹینٹ، بیانات اور ویڈیوز میں امہ کی وحدت، اخلاق، حسن زبان اور صلح کی دعوت دی جائے، کیونکہ یہی قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔